نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر کا باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دیتے تھے۔ حضور فرماتے کہ اے میرے صحابہ، دنیا میں جو شخص بھی مسجد بنائے گا اللہ کی ذات اس شخص کے لیے جنت میں محل بنائے گا، اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مسجدیں گزرگاہوں پر بنائیں؟ یعنی ایسی جگہیں جو گزرگاہیں ہوں وہاں پہ مسجدیں بنائیں؟ اس کا سوال کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کا پہنچنا آسان ہو۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسی جگہ پر مسجدیں بناؤ کہ جو جگہیں گزرگاہیں ہوں، لوگ ادھر سے گزریں تو انہیں اللہ کا گھر نظر آئے، اور پھر وہ گزرگاہ جو اللہ کے گھر کی طرف جاتی ہو اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، جو گلیاں مسجد کی طرف جاتی ہیں ان گلیوں میں جو رہنے والے ہیں نا، وہ اللہ کے مہمانوں کی عزت کریں، وہ اپنے گھر کے جو نکاسی کے پائپ ہیں ان کو اس طرح نہ رکھیں کہ ان سے گندگی کا جو پانی نکلے وہ پوری گلی کو گندا کر دے اور نمازیوں کے کپڑے خراب کر دے اور ان کے کپڑوں کو ناپاک کر دے۔ وہ گلیاں، وہ رستے جو مسجد کی طرف آتے ہیں، ایک تو ان کو ویسے صاف رکھیں، اور دوسرا اس رستے میں جتنے گھر ہوتے ہیں وہ اپنی جو نکاسی ہے اس کے جو پائپ ہیں ان کا انتظام اس طرح کریں کہ خدا کے گھر جانے والے نمازیوں کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ اگر وہ تکلیف دور کریں گے تو ایک تو تکلیف دور کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اللہ کے مہمان کی عزت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگلی بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہ بات بھی سن لی کہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تم نے یہ بات بھی سن لی کہ مسجد بنانے کے لیے گزرگاہ کا انتخاب کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تیسری بات بھی سنو۔ اے اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کے قرآن میں حور عین کا ذکر پڑھا ہے؟ حور عین کا ذکر پڑھا ہے؟ سورہ الدخان میں پروردگار نے حور عین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا میرے وہ بندے کہ جو شب بھر مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرا تقوی اختیار کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اور میری محبت میں دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، دغا بازی نہیں کرتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، کسی کا جو ہے نقصان نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کا نکاح کروں گا جنت کی ان حوروں کے ساتھ جن کی آنکھیں موٹی ہوں گی، جن کی آنکھیں روشن ہوں گی، اور ان کا نام اللہ نے قرآن میں فرمایا حور عین۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس حور عین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حق مار جانتے ہو کیا ہے؟ حق مار کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جھاڑو دینا جنت کی ان حوروں کا حق مار ہے، مسجد کی صفائی کرنا۔ تو مسجدوں میں جو لوگ مسجدوں کو صاف رکھتے ہیں، مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، خوشبو لگا کے مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجد کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی ان کو کم تر یا ان کو گھٹیا نہ سمجھا کریں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ذات نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔